نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، دو جہاں ہوئے روشن آپ کے آنے سے۔ آپ روٹھ جائے تو زندگی قیامت ہے، آپ روٹھ جائے تو زندگی قیامت ہے، زندگی سنورتی ہے ان کے مسکرانے سے، زندگی سنورتی ہے ان کے مسکرانے سے۔ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے۔ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا انہوں کا اسم گرامی احمد ہوئے گا، غلام احمد نہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے وہ قیامت دا منظر پیش کیتا، میدان محشر ہر بندہ پریشان، سب امتاں کٹھیاں ہو کے کدی کسی نبی کو کدی کسی نبی کو، جس نبی کو گئے اے ابراہیم تسی خلیل اللہ ہو سفارش کرو، آپ فرمان گے نفسی نفسی۔ دوسری روایت اذهبوا الى غیری، منو چھڈو کسی اور کو ٹر جاؤ، اے نوح پیغمبر اذهبوا الى غیری، منو چھڈو کسی اور کو ٹر جاؤ۔ اے موسیٰ علیہ السلام تسی کلیم اللہ، فرمان گے اذهبوا الى غیری، میری گل نہ کرو کسی اور کو ٹر جاؤ۔ امتاں ٹردیاں پریشانی دے عالم دے اندر، میدان محشر دیاں سختیاں، سورج قریب، پسینے دے اندر لوگ ڈبے، زمین تپی، اوپر تپش، ہر ایک جلالی کیفیات دا منظر ہے، ہر کوئی پریشان۔ جس نبی کول بھی جان گے ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، منو چھڈو کسی اور کو ٹر جو۔ امتاں کہن گیاں کہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کول پہنچن گے، اے اللہ دے نبی تسی روح اللہ، اے تسی گل کر دو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الى غیری، منو بھی چھڈو کسی اور کو ٹر جاؤ۔ امتاں ہاتھ جوڑن لین گیاں پریشانی دے عالم دے اندر، اے اللہ دے نبی کدے کول جائیے؟ سارے دروازے کھٹکھٹا کے ویکھ لے، ہر ایک نے اگے ڈوریا ہے، کسی نے بلایا کوئی نہیں، تسی دسو کتھے جائیے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمان میں سنو جے جانا چاہتے ہو ایک دروازہ ہے، کیڑا اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانا دے تے محمد کھول ڈر جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیاتون محمد حضور کلان گے، فیقولون یا محمد کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول وخاتم الانبیاء، تسی آخری نبی ہو۔ سارے دروازے دیکھ لے کدو خیر نہیں گئی، اج اسی تواڈے کول آ گیا، اجے کول آ گیا، اے اللہ دے نبی کوئی ساری سفارش کر دو، سانو کوئی کامیابی مل جائے، ساری سفارش کر دو۔ حضور دی غلامی حضور دے دربار دے اندر آن گے، ایمان والے یہی تے حضور دی غلامی ہے جڑی نجات دے گی، کامیابی تے کامرانی دے گی، اور کوئی غلامی دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی نہیں تو آ سکتی۔ حضور دی غلامی کامیابی تو ہمیں ساری قسمت لکی ہو گئی،
مدنی ہو گئی مکی ہو گئی اور ساری قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی اور سن ملیا حسنین دا نانا اور سن ملیا حسنین دا نانا ساری جنت پکی ہو گئی ساری جنت پکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دا نانا ساری جنت پکی ہو گئی حضورت کو دین تانے لینے نہیں مارن گے جاؤ ہون کی لین آئے ہو دوسری روایت اندر آندے حضور فرمان گے آنا لہا میں یہ ہوا جڑا رب دے دربار دے اندر سفارش کرن دا حق رکھتا ہوا ساری امتاں اس ویلے حضور دی ختم نبوت دا اعلان کرن گے وخاتم الانبیاء سونیا تسی تے آخری نبی ہو جو آخر چی ہو تے ہون آخر تو بعد کی ہو سکتا ہے جتھے ہوئی اخیر گئی ہوئے شانہ دی اخیر ہوگی عظمتاں دی اخیر ہوگی بلندیاں دی اخیر ہوگی رفتاں دی اخیر ہوگی اس تو بعد پھر جائیے کہ کنے کو جاتے حتی فرمان گے فن تالکو میں ٹوراں گا فاتی تحت العرش اللہ دے عرش دے سامنے سجدے دی اندر گر جاؤں گا اور اپنے رب نال سوال کراں گا تو رب پھر اس ویلے جڑیاں منو بولیاں سکھائے گا نا وہ بولیاں کدی کسی نے سکھائیاں جس انداز میں اپنے رب دی تعریف کراں گا وہ تعریف میرے تو پہلے رب نے کسی نے سکھائی ہی نہیں ہے اس انداز میں سونے رب دی تعریف کراں گا اگر حضور تو بعد کوئی نواں نبی آنا ہوندا تو حضور بعد طور پہ فرمان دے گا بھی نہ کری جاؤ میرے تو بعد والے کو ٹر جاؤ حضور نے اپنے تے گل مکا چھڑی آنا لہا میں سفارش کا حقدار ہاں کیونکہ میرے بعد کوئی ایسا نہیں جڑا سفارش کر سکے اس واسطے یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ساڈے ایمان ہے ساڈا ایمان ہے یہ اندر کمی انسان نو ایمان تو باہر کر دیتا اور اسی عقیدے دی خاطر 1200 صحابہ دی قربانیاں کسی جنگ دے اندر اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے حضور دی ختم نبوت دی خاطر شہید ہوئے اتنا اہم سی تو صحابہ نے شہادت پیش کی تھی قربانی پیش کی تھی اسی جنگ دے اندر وہ بدبخت مسلمہ کذاب اگر نبوت دا کوئی سلسلہ حضور تو بعد چلنا ہوندا تو خلافت نہیں پھر نبی ہوں گے ابو بکر ہو جاندے حضرت عمر ہو جاندے حضرت عثمان ہو جاندے حضرت علی ہو جاندے لیکن رب نے آخیا میرا خلافت دا وعدہ ہے نبوت دا نہیں سورہ نور میں نبی نہیں بناواں گا نبی بنا چھڑیا ہے وہ پہلا بھی یہی ہے آخری بھی تو ہن بعد چ کوئی نہیں جو بوا بند ہو گیا تے جڑا کھولے گا وہ دجال تے جھوٹا تے مکار تے ہو سکتا ہے مگر میرا نبی نہیں ہو سکتا حضرت ابو بکر صدیق محافظ ختم نبوت بن کے کھڑے ہوئے آپ چاہتے تھے ٹھیک ہے بھائی یارو نمازاں نمازاں تے پڑھ دے ہی نہیں نا یہ ختم نبوت کا انکار کر دینا کوئی دین بگڑ گیا بھی لیکن آخیا نا دین پورے دا مننا ایمان ہے اور دین دے ایک حصے دا انکار کر دینا کفر سارا دین مننے آخر نماز میں نہیں مانتا تو کافر زکات میں نہیں مانتا باقی سب کچھ مانتا کافر دین اسلام حضور آخری نبی بھی مانتا مگر نماز نہیں جو مانتا اسلام تو نکل جائے گا سارے دین دا مننا ایمان ہے اور سارے جو کسی دا انکار کر دینا یہ کفر ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے صحابہ نو بھیجا ساتھیوں نو بھیجا صحابہ دے اس جنگ دے اندر صحابہ شریک ہوئے اور بڑی بڑی شان والے شخصیات حضرت زید بن خطاب حضرت عمر دے بھائی اس جنگ دے اندر شہید ہوئے حضور دی ختم نبوت دی خاطر جنہ تے حضرت عمر بڑے روئے کیونکہ انہوں نے بڑا پیار سی اپنے اس پر آنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ثابت بن قیس یہ وہ صحابی رسول نے
جنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ترضا، یا تو راضی نہیں چنگی زندگی گزارے شہادت حاصل کرے تے جنت وچ مسکراندے ہوئے چہرے نال تو داخل ہو۔ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں سونیا؟ یہ پتا ہے یہ وہی صحابی نے مشہور و معروف گل لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دی بات اونچی آواز نہ کرے تو گھر بہ گئے سن عاشق جو ہے مسیطے بھی نہیں سناندے یار میں کتے اونچی آواز کر دیتی تو میرے تے سارے عمل ختم ہو جانے، میں کتے بے ادبا تے گستاخا تے شمار نہ ہو جاواں۔ اور جاؤ پتا کرو یا رسول اللہ وہ تے گھر بیٹھے ہوئے نے تو وہ دس دے نے کہ میں تے جنمی ہو گیا۔ سرکار مسکرائے فرمایا جاؤ انہوں کہہ دو کہ تو سمجھدا ہے کہ تو جہنمی ہے، میں محمد کہندا تو جنتی ہے، تو کہ جنتی ہے۔ یہی ثابت بن کے حضور دی ختم نبوت دی خاطر قربان ہوئی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ کے بیٹے حبیب بن زاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب نے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے وجود دے کیتے اور کیا حبیب منو مان گئے؟ انہوں نے کہا میں بولا ہوں میں سن رہا ہی نہیں، انہوں نے کہا میری گل سنو، نے کہا گل سن رہا ہی نہیں میں تو ہے ہی بولا۔ انہوں نے کہا کنو ماندا؟ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول۔ کہنا تو میرا کلمہ پڑھ لے، انہوں نے کہا کلمہ شلمہ جدہ پڑھنا ہی پڑھ لے، اب میرے بال ویکھ، میں کہا جنہوں ویکھنا سی ویکھ لے، جنہوں ویکھنا سی ویکھ لے، تینوں میں نہیں ویکھنا۔ جڑے سچے چہرے نو ویکھیا نا تے ان جھوٹے چہرے نو ویکھن نوں دل نہیں کردا۔ اور چھڑ دیو کہڑے پاسے تے ہیں، آ تینوں مال دواں گا، دولت مند کر چھڑاں گا، تے مومن کی کہندا اونوں مال زر دی لوڑ نہیں، کسی نعمت دی توڑ نہیں، زر مال تے شایاں بھول جاندا جڑا بندا غلام محمد دا، زر مال تے شایاں بھول جاندا جڑا بندا غلام محمد دا، سب نام پیارے لگدے نے ہے بکرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے شہید ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے انہاں دے جسم دے اینج کر کے۔ تے اماں ہوئی سی حضرت ام عمارہ کہ جن نے حضور دا دفاع کیتا سی تے آقا نے فرمایا جو تو منگے گی نا میں دے چھڑاں گا۔ انہاں کیا دعا کرو ایتھے بھی تواڈے نال تے جنت بھی تواڈے نال۔ اے ذوق صحابہ دا ساڈا جو کہندا جدوں یا رسول اللہ کو سونے دی کوئی دو چار ٹیکیاں دے چھڑو، وہ صحابہ دا ذوق ہے۔ سونیا ایتھے بھی تواڈے نال تے دل کردا اوتھے بھی اللہم اجعل رفقائی فی الجنہ، اللہ انہاں نوں میرا جنت دا ساتھی بنا دے۔ تلوار لے کے گئیاں، ایک بدبخت نے ہاتھ تے مارے، ہاتھ کٹ گیا، یہ گئیاں ہیں کہ میں مسلمان کو قتل کرنا ہے، حضور دی ختم نبوت دا دفاع میں کرنا ہے، گستاخ نو میں قتل کرنا ہے، ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ پھڑ لیا کہ واہ ہتھا تیری بھی بڑی شان ہے بھائی، میں ایتھے تو جنت تو شہید ہو گیا نا رب دی راہ چ، حضور دی ختم نبوت دی خاطر شہید ہو گیا، میں ٹردی پھردی ہے تو پہلی جنت چ پہنچ گیا۔ یہ تحفظ ہے ختم نبوت دا۔ اور آج ساڈا ماشاءاللہ جسٹس صاحب وہ کہہ رہے یہ بھی جناب پاکستانی شہری نے تے ہر شہری نو اپنے مذہب دے استعمال دی کھلی اجازت ہے۔ وہ پہلے ایک تسلیم تے کرن کے شہری کیڑے نے اپنا کفر تے تسلیم کرنا، ہوں ایک عیسائی ہے جا کے مسجد کے اذان دے تو اذان نہیں دیتی جائے، انہوں اذان دین کی اجازت دے دیتی جائے گی، کیوں اسلام کا شعائر ہے بھائی تو استعمال نہیں کر سکتا۔ مسلمان ہو پھر دنیا مرضی بانگا دے، پہلے اپنے تشخص کو متعین تے کرن، وہ سانو کافر کہندے اپنے آپ کو مسلمان کہندے۔ وہ کہندا مرزا کہ جنہ میری کتاباں ساری دنیا محبت کی نظر نال ویندی ہے، لیکن جڑے کنجریاں دی اولاد ہے وہ میری کتاباں نال نفرت کر دی، تو تم محبت کر دیو تو کنجر تو سارے کہہ چھڑیا پھر جدو ایک آئین پاکستان دا حصہ ہے کہ قادیانی اپنی مسجد نو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے،
نماز کا جملہ استعمال نہیں کر سکتے، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسلامی شاعر نے، اسلامی تشخص نے، اسلامی نشانیاں نے. تو پھر تھی کس طرح کہہ رہے ہو محترم کہ جناب شاعری میں تو جدھر مرضی جو مرضی استعمال کر لیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ عقیدے کی خاطر تے صحابہ دی قربانی ہے، اس عقیدے کی خاطر تے لاہور دیا سڑکاں رنگین ہوئی نے. ماواں نے اپنے کچھڑ دے بچے بھی قربان کیتے نے حضور دی ختم نبوت دی خاطر. ماواں نے تے اپنے پتر دلہے قربان کر چھڑے. پتر بیاہ بعد ویکھیا جائے گا، پہلے باہر نکل. اور حضور دی ختم نبوت دی خاطر قربانی دے دلہے نے سکی گولی اپنے سینے تے کھا کے شہادت کیتا، جام شہادت کیتا. وہ دی خاطر تے اتنی قربانیاں نے مسلمانوں دیا. تو یاد رکھ لے، اگر یہ اندر تو کوئی گڑبڑ کرے گا تو پھر پوری امت مسلمہ ہمیں ستی ہوئی نہیں، یہ جاگ دی پئی ہے. حضور دے ختم نبوت پاویں بریلوی تے دیوبندی دی آل حدیث نے، مگر حضور دا معاملہ سارے اکٹھے، ادو بھی اکٹھے سن، سارے اکٹھے ہوئے. اسمبلی دی اندر بحث ہوئی تو نورانی صاحب بھی موجود سن، تو مفتی محمود صاحب بھی موجود سن، اہل حدیث بھی موجود سن، دیوبندی بھی موجود سن، بریلوی بھی موجود سن. کیوں کہ سب دا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی. اپنی آخرت برباد نہ کر، اپنے آپ کو تباہ نہ کر. مرزے کی غلامی نجات نہیں دے گی، مرزے کا ساتھ نجات نہیں دے گا، اور نجات حضور کی غلامی میں دینی ہے. یہ مال، یہ زر، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ تاج، یہ تخت سب اسی دنیا کے اندر رہ جانا ہے. قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جانا جسٹس صاحب ہو، اس سے پوچھا جانا ہے غلام کیوں ہو، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کدیاں حمایتاں کرتا سا جنہوں آپ ہی ڈانگا پہن دیا نے یا جی خاطر رب نے ساری کائنات کو سجایا تے پھبایا ہے. اس واسطے یہ عقیدہ اس نو مت چھیڑو، اس جو فیصلہ آئندہ ہے اسی کو برقرار رکھو، اور اپنی آخرت کی بہتری کی سوچو کہ آخرت بہتر ہو جائے. یہ نہ ہوئے کہ تم حضور کی غلامی چو کٹ کے مرزے دے غلاماں کو شامل کر چھڑیا جائے. تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور تیری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. مگر مسلمان حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنا جان دے لے، اس عقیدے کی خاطر اپنا تن من بدن امن چمن ہر چیز کی قربانی دے دیں نے. انہوں اپنی اولاداں نال اتنی محبت نہیں، مال اثر نال اتنی محبت نہیں جنی حضور کی ختم نبوت نال محبت ہے، تے سونے کی ذات کے نال محبت ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.